أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے عدد درود و سلام کے بعد، آج کی ہماری یہ مجلس اور یہ ملاقات العقیدۃ الواسطیہ کے نام سے جو متن ہے عقیدے سے متعلق شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اس کی تشریح کی یہ آج کی ملاقات، آج کی بیٹھک ہماری یہ دوسری ملاقات۔ گزشتہ ملاقات میں جو کہ پہلی ملاقات تھی اس سلسلے کو لے کر، ہماری گفتگو اور بات ہوئی تھی کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی اس متن کا جو آغاز کیا ہے، جو شروعات کی، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اور بسم اللہ سے ہر کام شروع کرنا، اس کی رہنمائی ہمیں قرآن مجید کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں یہی تعلیم دی۔ بسم اللہ کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے مختصر طور پر حمد و ثنا اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا کیا ہے اہتمام کیا۔ اب اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة۔ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمد الثنا، السلام والصلاۃ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام۔ اما بعد، اب اس کے بعد، یعنی ہم نے بسم اللہ کا اہتمام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی، حمد الثنا بیان کیا، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام کا بھی اہتمام کیا۔ آگے فرماتے ہیں اما بعد، اب اس کے بعد فرمایا فہذا اعتقاد الفرقة الناجیہ، اب اس کے بعد ہذا یہ ہے اعتقاد الفرقة الناجیہ، فرق ناجیہ کا عقیدہ، یعنی اب فرق ناجیہ کے عقیدے کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ اعتقاد کا لفظ آیا ہے فرق ناجیہ کی، اعتقاد یعنی عقیدے کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ اعتقاد سے مراد کیا؟ اعتقاد عربی زبان میں کہتے ہیں باندھنے کو اور کھینچنے کو، یعنی کمر پر اگر کوئی کپڑا باندھ لے یا رسی کو باندھ لے تو یہ عقدہ یعنی گانٹھی مار لے، تو یعنی جسے کہتے ہیں سختی کے ساتھ کسی چیز کو باندھ دینا، اس کی کیا ہے مفہوم میں کیا ہے اعتقاد آتا۔ اور اصطلاحی طور پر اگر دیکھا جائے تو اعتقاد کا معنی اس طرح ہے کہ انسان کے ذہن میں سوچ میں کوئی حکم ہو، کسی چیز کے بارے میں حکم ہو، اور یہ حکم جازم ہو یعنی یقینی حکم، یعنی ذہن میں کسی معاملے کے بارے میں یقینی حکم ہو، انسان کے ذہن میں کیا ہے یعنی یہ چیز یقین، اسے کیا ہے عقیدہ کہا جاتا ہے۔ یعنی مثلا عیسائیوں کا عقیدہ ہے ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تبارک و تعالی تین میں سے ایک ہے، یعنی تین الہوں میں سے ایک۔ کیا عیسائیوں کو اس میں کوئی شک و شبہ ہے؟ یعنی اس عقیدے میں کوئی شک و شبہ نہیں، بلکہ انہیں کیا ہے یقین، ان کے دل میں، ان کے ذہن میں بالکل یہ بات راسخ ہے۔ تو یہی معاملہ یعنی عام طور پر اگر دیکھا جائے تو ہر ایک کے ساتھ
کہ ہر ایک کے ذہن میں کچھ باتیں ایسی رہتی ہیں بعض معاملات کے بارے میں جو کہ بالکل اسے یقین ہوتا ہے اس معاملے میں. اب یہ یقین اگر صحیح ہے تو عقیدہ صحیح ہے، اور اگر یہ یقین غلط ہے تو عقیدہ بھی کیا ہے؟ غلط. اگر یہ یقین صحیح ہے، جیسے کہ ایک یقین یہ ہے کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، تو اگر اس قسم کا کسی کو یقین ہے، پختہ یقین ہے، تو اس کا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بالکل صحیح، کیونکہ اس کا یہ یقین صحیح. لیکن اگر کسی کا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کچھ اور مختلف ہو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تین میں سے ایک ہے، تین الہوں میں سے ایک ہے، اگرچہ اسے یقین ہے اس بات پر، لیکن یہ عقیدہ صحیح نہیں، یہ عقیدہ صحیح نہیں. صحیح اور درستی کا فیصلہ کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کیا ہے، اس کے بارے میں کیا ہے بتانے والے. تو فرمایا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فہذا اعتقاد. اب ہم عقیدہ بیان کرنے جا رہے ہیں. کس کا عقیدہ بیان کرنے جا رہے ہیں؟ الفرقۃ الناجیہ، اعتقاد الفرقۃ الناجیہ، فرق ناجیہ کا عقیدہ ہم بیان کرنے جا رہے ہیں. فرقہ عربی زبان میں کہتے ہیں گروہ کو، طائفہ کو. عربی زبان میں فرقہ کہتے ہیں گروہ کو. یعنی آج مثلا کچھ کھیل کود کا معاملہ ہے، گیمز جو ہوتی ہیں، کرکٹ ہو گیا، فٹ بال ہو گیا، تو دو الگ الگ ٹیم پائی جاتی جو آمنے سامنے کیا ہے ان کا مقابلہ ہوتا ہے گیم کے بعد. عربی زبان میں اسے فرقہ بھی کہتے ہیں. یہ ایک ٹیم ہے اسے فرقہ کہا جا سکتا ہے، یہ دوسری ٹیم ہے اسے بھی کیا ہے فرقہ، کیونکہ یہ ایک گروہ ہے. ایک گروہ یعنی کئی لوگوں پر مشتمل یہ ایک جماعت ہے. تو عربی زبان میں اسے کیا ہے فرقہ کہا جاتا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، یعنی سب کے سب جہاد کے لیے نکل جانا یہ درست نہیں، بلکہ ان میں سے کچھ نہ کچھ لوگ تعلیم کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں، دین کا علم حاصل کریں، تاکہ اپنی قوم اپنی امت تک کیا ہے یہ دین کا علم کیا ہے پہنچا دیں. ہر ایک جو ہے دوسرے کاموں میں مشغول ہو جائے گا تو دین پہنچانے والا سکھانے والا کوئی نہیں رہ جائے. تو اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ من کل فرقۃ منہم طائفہ، ہر فرقے میں سے یعنی ہر گروہ میں سے ایک چھوٹا گروہ دین کا علم سیکھے تاکہ آگے لوگوں تک کیا ہے پہنچائے. فرقہ زیر سے ہے، فا کے نیچے زیر ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک گروہ، ایک جماعت. اسی لیے عربی زبان میں ایک ہے فرقہ، فا کے اوپر پیش، فرقہ فا کے نیچے زیر، یہ ایک گروہ ایک جماعت کہتے ہیں. رہی بات فرقہ فا کے اوپر اگر پیش ہے تو فرقہ سے مراد ادھر افتراق سے ہے، گروہ بندی سے، تفرق سے ہے. یعنی لوگ متحد ہیں، ایک جماعت ہیں، اور وہ فرقے فرقے میں بٹ جائیں یا ان میں تفرق آ جائے تو اسے کیا فرقہ کہا جاتا ہے. علیحدگی کو، اختلاف کو یہ فرقہ ہے، اور یہ مذموم ہے یعنی جائز نہیں ہے. لیکن جہاں تک معاملہ فرقہ کا ہے تو اگر یہ تفرق اور یہ فرقہ حق پر ہے، حق پر مبنی ہے، تو اس میں کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں. یعنی یہ گروہ بندی جو ہوئی ہے حق پر قائم رہنے کی بنا پر، تو اس میں کوئی حرج نہیں. یعنی 1000 لوگ ہیں کسی ایک بستی گاؤں میں، کچھ لوگ اس میں سے توحید پرست ہیں اور کچھ لوگ شرک پر ہیں، اور جو شرک میں ہیں وہ بھی مختلف قسم کے شرک ہیں. کوئی بتوں کی پوجا کرتا ہے، کوئی گائے کی پوجا کرے، کوئی درخت کی پوجا کرے، کوئی سورج کی پوجا کرے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب کیا ہے؟ ایک ایک مختلف جماعت ہے، تو ان کو کیا کہا جائے گا؟ ایک ایک فرقہ. تو اسی طرح جو حق پر قائم ہے ان کو بھی اگر کوئی فرقہ اس ناحیے سے اس زمرے میں کہتا ہے کہ وہ ایک گروہ کی شکل میں ہے، ایک جماعت کی شکل میں، اس میں کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں. فرماتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ فہذا اعتقاد الفرقۃ الناجیہ، یہ
فرق ناجیہ کا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے۔ فرقہ کا معنی ہم سمجھے ناجیہ، یعنی نجات پانے والی جماعت۔ فرقہ گروہ جو ہے وہ گمراہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ قبر پرست لوگ ہیں، ان کی ایک جماعت ہے، تو یہ بھی ایک فرقہ ہے، لیکن کیا یہ حق پر ہیں؟ بولیں گے نہیں۔ کیا اسے نجات حاصل ہے دنیا اور آخرت میں؟ نہیں، بلکہ انہیں کیا ہے، عذاب میں رکھا جائے۔ تو فرق ناجیہ وہ فرقہ جو ناجیہ ہے، یعنی محفوظ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اسی کیا ہے فرقہ ناجیہ کہا ہے۔ اور ناجیہ صرف یہ آخرت نہیں بلکہ دنیا میں بھی، یہ فرقہ ناجیہ ہے، سنبھلا ہوا ہے، دنیا میں بدعت سے دور ہے، یہ فرقہ ناجیہ ہے، اور آخرت میں بھی یہ فرقہ ناجیہ ہے۔ آخرت میں یہ فرقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے کیا ہے، محفوظ رہے گا۔ فرقہ ناجیہ محفوظ فرقہ، محفوظ گروہ۔ کس سے محفوظ؟ دنیا میں بدعات سے، دیگر اور عقیدے کے خرابیوں سے محفوظ، اور آخرت میں یہ فرقہ جہنم کی آگ سے محفوظ۔ فہذا اعتقاد الفرقۃ الناجیہ، یہ فرقہ ناجیہ کا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ناجیہ کا مفہوم ہم نے سمجھا اس طرح کہ ناجیہ سے مراد جو محفوظ ہے، کس سے محفوظ ہے؟ دنیا میں بدعات سے، منکرات میں، اور آخرت میں جہنم کی آگ سے کیا ہے، محفوظ ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اس دنیا میں مختلف فرقے پائے گئے، مختلف فرقے آج پائے جاتے ہیں، اور آگے بھی مختلف فرقے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ بھی کر دیا تھا کہ اس امت میں سب لوگ متفق نہیں رہیں گے، بلکہ ان کے درمیان یہ امت فرقے میں کیا ہے، تقسیم ہو جائے گی۔ طویل حدیث میں آتا ہے، اس حدیث کا ایک جز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى 73 فرقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کے بارے میں بتایا کہ یہود و نصارہ فرقے میں ہو جائیں گے، گروہ میں ہو جائیں گے۔ اسی طرح میری امت 73 فرقوں میں، 73 اتنے فرقوں میں میری امت کیا ہے، تقسیم ہو جائے گی، بٹ جائے گی۔ کلھا فی النار الا واحدہ، ان 73 فرقوں میں تمام فرقے آگ میں ہیں، یعنی جہنم کی آگ میں ہیں، الا واحدہ، مگر صرف ایک فرقہ، مگر صرف ایک فرقہ جو جہنم میں نہیں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من ہی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول سے بتائیے یہ فرقہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا من کان علی مثل ما انا علیہ واصحابی، یہ فرقہ وہ فرقہ ہے جو اس معاملے پر قائم ہے جس پر میں قائم ہوں، اور میرے ساتھی اس پر کیا ہے، قائم۔ یعنی میں ایک منہج، ایک دین پر قائم ہوں، اس کو تم جانتے ہو، دیکھ رہے ہو کو کیا دین ہے میرا، اور میرے صحابہ کرام، میرے ساتھی جس منہج اور جس دین پر قائم ہیں، ان کے طور طریقے پر جو ہوگا، میرے طور طریقے پر، میرے ساتھیوں کے طور طریقے پر جو ہوگا، عقیدے کے معاملے میں، نماز کے معاملے میں، زکوٰۃ کے معاملے میں، قرآن کی تلاوت کے ہر معاملے میں جو میرے طور طریقے پر اور میرے صحابہ کے طور طریقے منہج پر ہوگا، یہی وہ فرقہ ہے جو کہ فرقہ ناجیہ ہے۔ یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ان 73 میں سے صرف ایک فرقہ جو ناجیہ ہے، اور اس کی صفت کیا بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ وہ فرقہ ہے جو میرے بتائے ہوئے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقے اور منہج پر کیا ہے، ہوگا۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ فرقہ ناجیہ کی دلیل، کیونکہ آج ایک گروہ انکار کرتا ہے کہ کوئی فرقہ ناجیہ نہیں، سب مسلمان، ٹھیک ہے سب مسلمان ہیں، تو اللہ کے رسول کے اس فرمان کا مطلب کیا ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں، یہ نہیں کہا کہ لوگ 73 فرقوں میں بڑھ جائیں گے، بلکہ میری امت، کون امت؟ میری امت مسلمان، امت محمدیہ، یہ 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ ان تمام فرقوں کا انجام کیا ہے؟ روز قیامت سب کے سب جہنم کی آگ میں، مگر صرف ایک فرقہ۔ اور یہ کون سا فرقہ ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا، آپ سب نے جواب دیا، یہ وہ فرقہ ہے
جو میرے منہج، میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طور طریقے پر کیا ہے، قائم ہو، عقیدے کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں، ہر معاملے میں میرے بتائے ہوئے طریقے پر اور صحابہ کرام کے منہج پر کیا ہے، قائم. آگے مزید اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرقہ ناجیہ سے متعلق بیان کیا، المنصورۃ الی قیام الساعہ. اب ہم فرقہ ناجیہ کا عقیدہ بیان کرنے جا رہے ہیں، اور یہ فرقہ ناجیہ کی ایک صفت کیا ہے، المنصورۃ الی قیام الساعہ، جو کہ روز قیامت تک کیا ہے، منصورہ ہوگی. منصورہ سے مراد کہ اس فرقے کے ساتھ لوگ کھڑے رہیں گے، اور اس فرقے کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نصرت و مدد حاصل ہوگی. اللہ اس فرقے کی مدد فرمائے گا. خود یعنی اس بات کا اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لا تزال طائفة من امتی علی الحق ظاہرین. میرے امت جو مختلف فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، بڑھ جائے گی، ان میں سے ایک گروہ، ایک جماعت میری امت میں سے حق پر ہمیشہ قائم رہے گی. یعنی کوئی زمانہ ایسا نہیں پایا جائے گا کہ مگر ایک گروہ میری امت میں سے صحیح حق پر کیا ہے، جو حق بات ہے صحیح، اسی پر کیا ہے، قائم رہے گی. ظاہرین، اور وہ ظاہرین ہوں گے. ظاہرین سے مراد ظہور، ظہور سے مراد اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انہیں نصرت و مدد حاصل ہوگی. اللہ ان کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دے گا جب وہ حق پر قائم ہوں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی نصرت اور مدد ہوگی. اللہ بھی ان کی نصرت اور ان کی مدد فرمائے گا، فرشتے بھی ان کی نصرت اور مدد فرمائیں گے، اور اسی طرح ایمان والے بھی ان کی نصرت اور مدد فرمائیں گے. اور اس کا مشاہدہ ہم کر سکتے ہیں اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ کس طرح حق پر جو قائم ہے ان کو نصرت اور مدد حاصل ہوگی. صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں شرکت کی، اور غزوہ بدر میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو نصرت اور مدد کی. مشرکین بڑی تعداد میں ہے، لشکر ان کی فوج ہے تقریباً 1000، اور مسلمانوں کی تعداد 300 اور کچھ. غزوہ بدر میں مشرکین پورے اسلحے کے ساتھ، تیاری کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے آئے، لیکن صحابہ کرام کے ساتھ وہ تیاری نہیں تھی. لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے ان کی نصرت اور مدد فرمائی، یہاں تک کہ فرشتے بھی نازل ہوئے، فرشتوں نے بھی ان کی کیا ہے، نصرت اور مدد. یہی معاملہ ہر زمانے میں جب لوگ دین حق پر قائم ہیں، اگرچہ اپنے آپ کو اجنبی سمجھیں، ارد گرد دائیں بائیں سب منکرات بدعات میں ہیں، گھر والے میں سب کے سب بدعات پر ہیں، لیکن ایک واحد فرد ہے جو کہ دین حق، دین توحید پر قائم ہے، تو وہ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھے. بظاہر وہ تنہا لگتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، فرشتے ہیں، اور تمام ایمان والے جو حق پر ہیں وہ سب کے سب کیا ہے، انہی کے ساتھ کیا ہے، کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کی کیا ہے، مدد کیا ہے، فرماتے ہیں. تو فرمایا شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے، یہ فرقہ ناجیہ جس کا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے، کیا فرقہ ہے، کیسا فرقہ، منصورہ، اس کی نصرت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انہیں حاصل ہے. اور کب تک اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد فرمائے گا، الی قیام الساعہ، قیامت قائم ہونے تک. اللہ تبارک و تعالی اس فرقہ ناجیہ کی مدد فرمائے گا، اسے نصرت حاصل ہے کب تک، الی قیام الساعہ، قیامت قائم ہونے تک. کوئی اسی مخصوص زمانے تک نہیں، بلکہ قیامت تک جب کبھی حق پر قائم لوگ پائے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی کی نصرت و مدد انہیں کیا ہے، حاصل ہوگی. ہو سکتا ہے ذہن میں یہ بات آئے کہ کیسے فرقہ ناجیہ کو نصرت و مدد حاصل ہوگی تا قیامت تک، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کن پر قائم ہوگی، شرار الخلق، برے لوگوں پر قائم. مطلب یہ کہ قیامت برپا ہونے سے پہلے ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالی موت دے دے گا، اور قیامت اس وقت قائم ہوگی جب اس زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا.
کوئی اللہ کو یاد کرنے والا نہیں، اس وقت قیامت قائم ہوگی۔ اور شیخ الاسلام نے کیا فرمایا ادھر، احادیث میں بھی اس کی وضاحت ہے، بعض احادیث میں، کہ یہ فرقہ ناجیہ جو کہ منصورہ ہے، جسے نصرت حاصل ہے، کب تک؟ تا قیامت۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس وقت تک حق پر قائم ایک گروہ پایا جائے قیامت والے دن؟ اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ تا قیامت تک حق پر قائم ایک فرقہ پایا جائے گا، یعنی قیامت کے قریب تک، یعنی قیامت قائم ہونے کے قریب تک ایک گروہ حق پر کیا ہے، قائم کیا ہے، پایا جائے گا۔ اور اس کا ایک دوسرا مفہوم بھی لے سکتے ہیں کہ موت جو انسان کو آتی ہے، یہ موت اس کے حق میں قیامت ہے۔ جب انسان کو موت آتی ہے تو یہ موت انسان کے لیے کیا ہے، قیامت کی ایک قسم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے ہیں، یا شیخ الاسلام نے ابن تیمیہ جب فرمایا کہ یہ عقیدہ ہم بیان کرنے جا رہے ہیں کس کا؟ فرقہ ناجیہ کا، جو کہ منصورہ، جسے نصرت حاصل ہے کب تک؟ تا قیامت تک، یعنی جب تک حق پر قائم رہنے والوں کو موت نہیں آ جاتی، اور موت آ جانا ان کے حق میں قیامت کی ایک شکل ہے، جب تک موت نہیں آ جاتی تب تک ہماری مدد اور نصرت انہیں کیا ہے، حاصل ہے۔ تو اس بات کو کیا ہے، ہمیں اس طرح کیا ہے سمجھنا۔ آگے مزید اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس فرقہ ناجیہ کی ایک صفت اور بیان کی، وہ یہ اہل السنت والجماعہ۔ یہ فرقہ ناجیہ اہل السنہ والجماعہ میں سے، یعنی اس فرقہ ناجیہ کا ایک نام اہل السنہ والجماعہ۔ اہل السنہ والجماعہ کیوں نام رکھا گیا؟ سنت سے مراد ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، یعنی یہ فرقہ ناجیہ احادیث پر قائم رہے گا، احادیث کی باتوں کو تسلیم کرے گا۔ حدیثیں اس کے لیے کیا ہے، بہت ہی اہمیت رکھے گی، تو اسی لیے سنت کی طرف انہیں منسوب کیا گیا۔ اور یہ انسان کا مزاج ہے کہ اگر کوئی انسان کسی ایک معاملے کے بارے میں معروف اور مشہور ہو جاتا ہے تو اسے اسی کی طرف کیا ہے، منسوب بھی کیا جاتا ہے، اسے اسی کی طرف منسوب بھی کیا جاتا ہے۔ آج ہم جیسے کچھ لوگوں کو کہتے ہیں قبر پرست لوگ، کیوں کہتے ہیں قبر پرست؟ کیونکہ وہ پہچانے جاتے ہیں قبر پرستی سے۔ تو اہل السنہ والجماعہ، سنت کو انہوں نے اہتمام دیا، اور وہ احادیث ہی کے ذریعے، یعنی احادیث پر عمل کرنا، اسے اہمیت دینا، اس کے نام سے یا اس نام سے کیا ہے، وہ پہچانے جاتے ہیں اہل السنہ۔ اس لیے والجماعہ، جماعت کس لیے کہا گیا؟ جماعت کا مطلب ادھر یہ نہیں کہ ایک گروہ، بلکہ جماعت سے مراد ادھر یہ ہے جو کتاب و سنت پر قائم رہے، اس کا جو اجتماع ہے، سبھوں کا جو پوائنٹ ہے جہاں پر لوگ جا کر کے ملیں گے آپس میں ایک دوسرے سے، وہ کتاب و سنت ہے، وہ کتاب و سنت ہے۔ تو اگر کتاب و سنت پر ایک آدمی بھی قائم ہو جائے، صرف ایک آدمی پایا جائے کسی ملک میں، کسی شہر میں، کسی بستی میں، صرف ایک آدمی کتاب و سنت پر قائم ہے، تو یہ ایک آدمی بھی کیا ہے، جماعت کہلائے گی۔ یہ ایک آدمی بھی کیا ہے، جماعت کہلائے گی۔ ادھر یہ نہ سمجھیے کہ اہل السنہ والجماعہ کی ایک بڑی جماعت ہونی چاہیے، بلکہ اگر ایک آدمی بھی کتاب و سنت پر پایا جاتا ہے تو یہ بھی کیا ہے، جماعت ہی کی کیا ہے، زمرے میں۔ اور اہل السنہ کو جماعت اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ سب کتاب و سنت پر کیا ہے، متفق ہیں۔ اہل بدعت کے جیسے ان کا معاملہ نہیں ہے۔ اہل بدعت میں سے جہمیہ ہیں، معتزلہ ہیں، روافض ہیں۔ آج رافضیہ کو اگر دیکھا جائے، روافض کو جو کہ شیعہ ہیں، کیا وہ ایک فرقے میں ہے؟ ایک فرقے میں نہیں ہے، بلکہ مختلف فرقوں میں کیا ہے، وہ بھی کیا ہے، تقسیم ہو چکے ہیں۔ لیکن اہل السنہ والجماعہ سنت پر قائم تو ہیں ہی، اور جماعت کی طرف انہیں اس لیے منسوب کیا گیا کیونکہ ان کے اندر اس طرح کی پھوٹ، اختلاف، فرقہ نہیں پایا جاتا جسے کہ اہل بدعت کے درمیان کیا ہے، پایا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة۔ بسم اللہ، بسملہ، حمد الثنا، صلاة رسول کے بعد انہوں نے کہا کہ اما بعد، اب اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں
اس عقیدے کو بیان کرنا جو کہ فرقہ ناجیہ کا عقیدہ ہے۔ یہ فرقہ ناجیہ کون ہے؟ یہ وہ فرقہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی کی نصرت و مدد شامل ہے قیامت تک، اور جو کہ اہل السنہ والجماعت ہے، سنت پر قائم رہنے والے، اور کوئی کسی امام کی طرف کسی کو دعوت نہیں دیتا، بلکہ یہ سب دعوت دیتے ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں کس پر؟ کتاب و سنت پر، اس لیے کہ انہیں جماعت کہا گیا۔ اور ادھر اس بات کو بھی سمجھ لیا جائے کہ اہل السنہ والجماعہ اگرچہ ان کے اندر اختلاف پایا جائے بعض مسائل میں، لیکن یہ اختلاف کوئی ایسا اختلاف نہیں کہ جس کی بنا پر یہ آپس میں فرقوں میں کیا ہے تقسیم ہو جائے، کیونکہ بعض مسائل ایسے ہیں جن میں اختلاف کی گنجائش ہے، خود عقیدے کے کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں اختلاف کی گنجائش ہے، لیکن بہت سارے مسائل عقیدے کے ایسے ہیں جن میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو اہل السنہ والجماعہ عقیدے کے عام طور پر اگر دیکھا جائے عمومی مسائل پر یہ متفق ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں۔ ہاں، عقیدے سے متعلق چند اور تھوڑے ہی مسائل ہیں جن میں کیا ہے ان کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، اور ان مسائل میں اختلاف کی کیا ہے گنجائش ہے۔ مثلا ایک مسئلہ عقیدے کا جس میں اہل السنہ والجماعہ کا اختلاف ہے، وہ یہ ہے مسئلہ کہ معراج کی رات یعنی اسراء اور معراج میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کو اپنے آنکھوں سے دیکھا، یعنی آنکھوں سے دیدار ہوا؟ یہ ایک خلافی مسئلہ ہے اہل السنہ والجماعہ کے درمیان، اس اختلاف میں کیا ہے گنجائش پائی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ جس میں اہل السنہ والجماعہ کے اختلاف ہو یہ کہ عذاب قبر جو ہے کیا یہ انسان کی روح کو عذاب ہے، یا کہ روح اور بدن، انسان کے بدن دونوں کو کیا ہے عذاب دیا جاتا ہے؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے جس میں اہل السنہ والجماعہ کا اختلاف ہے۔ تو اس قسم کے عقیدے کے بعض مسائل ہیں جن میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور یہ اس قسم کے اختلاف اس کی گنجائش ہے، اس کی اجازت ہے، اور یہ بھی اہل السنہ والجماعہ کا معاملہ ہے کہ اگر اس قسم کے مسائل میں ان کے اختلاف پایا جاتا ہے تو کوئی کسی دوسرے کو گمراہ نہیں قرار دیتا، یعنی اپنی طرح سے فیصلہ نہیں کرتا کہ تم گمراہ ہو میں حق پر، کیونکہ اس قسم کے معاملات میں حق پر کون ہے، گمراہی پر کون ہے، بھٹکا کون ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا، اللہ وحدہ لا شریک جانتا ہے۔ حالانکہ اہل بدعت کا معاملہ ایسا نہیں ہے، اگر وہ گمراہ ہو جاتے ہیں آپس میں تو ایک دوسرے کو گمراہی کا فتویٰ دیتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا دیگر قسم کی جو ہے اور قسم کی جو ہے باتیں ان کی طرف جو ہے بیان کرتے ہیں۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا کہ یہ عقیدہ فرقہ ناجیہ المنصورہ الی قیام الساعہ، تا قیامت تک جسے نصرت مدد حاصل اللہ کی، اہل السنہ والجماعہ، وہ عقیدہ کیا ہے مختصراً بیان کر دیا جائے، اس کے بعد جو ہے پھر اگلے میں کیا ہے اس کی تشریح ہوگی۔ عقیدہ کے بیان کیا انہوں نے مختصراً پہلے، بعد اس کی تشریح۔ وہ عقیدہ کیا ہے؟ وَهُوَ، اور یہ عقیدہ الایمان باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والبعث بعد الموت والایمان بالقدر خیرہ وشرہ، 6 بنیادی امور ہیں، عقیدے ہیں اہل السنہ والجماعہ۔ کیا ہے؟ نمبر 1 اللہ پر ایمان لانا، اس کے تمام فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا، اس کے رسول و پیغمبر پر ایمان رکھنا، موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا اس پر ایمان رکھنا، اور اسی تقدیر کے خیر اور شر پر ایمان رکھنا۔ تو یہ عقیدہ اہل السنہ والجماعہ کا ہے، اور اس عقیدے کا ذکر جو ایمان باللہ، اللہ پر ایمان رکھنا، اس کی تمام آسمانی کتابوں پر، فرشتوں پر، اس کا ذکر کیا ہے حدیث جبریل میں بھی ہوا ہے۔ اب آگے جو باتیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جن کا ذکر کیا، ان کا تعلق انہی 6 امور کی تشریح سے ہے۔ ابتدا انہوں نے یعنی جس کی وضاحت کی، اللہ پر ایمان اس سے مراد کیا، فرشتوں پر ایمان لانا اس سے مراد کیا، اور اس سے متعلق جو مسائل ان کا ذکر کیا، اسی طرح باقی تمام ارکان کا ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اگر چاہا تو انشاءاللہ اگلی ملاقات میں اس کی کیا ہے تشریح ہوگی۔ آج اسی پر ہم اتفاق کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ لا